نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید البرہان الرشید والفرقان الحمید قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ انتہائی معزز و محترم سامعین، ارباب اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، بادہ کشان خم خانہ جشن ولادت، انتہائی عزت و تکریم کے لائق علماء کرام ذوی المجد والاحتشام، بالخصوص ہماری آج کی اس مجلس کی رونق، آج کی اس مجلس کی شان، خواجہ خواجگاں معین بے کساں قبلہ چشتیاں معین الحق والملت والدین حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی بارگاہ کے، آپ کی درگاہ کے، آپ کے دربار گہر بار کے سجادہ نشین حضرت پیر طریقت، انتہائی عزت و تکریم کے لائق صاحبزادہ سید محمد بلال چشتی دامت برکاتہم العالیہ، آپ جلوہ گر ہوئے، تشریف لائے، ہم سب دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور دعا گو ہیں اللہ رب العزت ان کے اقبال نصیب بلند فرمائے۔ ہماری اس محفل کی جان، میری محبتوں کا مرکز، انتہائی عزت و تکریم کے لائق سید السادات حضرت علامہ صاحبزادہ سید محمد کرامت علی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ، سید السادات حضرت صاحبزادہ سید خورشید احمد شاہ چشتی، اور انتہائی شعلہ جوالہ رکھنے والے علم و عمل کے پیکر علماء، اللہ آپ سب کو دین دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے۔ آج کی یہ محفل پاک، یہ تقریب سعید، پیارے آقا تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، سید عالم نور مجسم
شفیع معظم آقائے آدم و بنی آدم، اللہ کے پیارے یار، سر الاسرار، مطلع الانوار، مکے کے شہر یار، مدینے کے تاجدار، اس امت کے غمخوار، احمد مختار، حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء۔ آپ کے میلاد پاک کی یہ محفل ہے۔ میں عالمی ادارہ تنظیم الاسلام حلقہ گکھڑ کے تمام انتظام و انصرام کرنے والے ساتھیوں کو عطیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اللہ تمام آنے والوں کو اپنے محبوب کے میلاد کا صدقہ، محبوب کا صدقہ دین دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ ایک دو باتیں میلاد پاک کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ۔ بے شک تحقیق آ گیا اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین۔ نور سے مراد پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات، اور کتاب سے مراد قرآن مجید۔ تمام مفسرین یہاں نور سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے رہے ہیں، لیکن اس آیت مبارکہ میں نور سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات، اور پھر اس کی توجیہ جو حضرت امام ربانی، قندیل نورانی، رمز حقانی، سر یزدانی، آیت من آیات ربانی، حجت اللہ فی الارضین، آیت اللہ فی الارضین، سیف مسلول حضرت الشیخ احمد سرہندی المعروف مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جو اس کی توجیہ بیان کی ہے، اہل ایمان کے سینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ نے جو توجیہ بیان کی ہے، یہ سن کر اہل ایمان کے سینے چوڑے ہو جاتے ہیں اور زبانیں آشش کر اٹھتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں نور سے مراد وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں، نبی پاک کی ذات ہیں۔ کچھ لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ نور سے مراد کتاب ہے اور کتاب سے مراد بھی کتاب ہی ہے، دونوں ایک ہی ہیں، حالانکہ واو ہے اس کے اندر جو عاطفہ ہے، مغایرت کے لیے، جدائی کے لیے، ایک سے دوسری چیز کو جدا کرنے کے لیے یہ واو یہاں آئی ہے، یعنی کہ نور اور چیز ہے اور کتاب اور چیز ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر ہم کتاب کو یہاں نور مانیں گے تو تعویل کر کے مانیں گے، تعویل کر کے مانیں گے، استعارتاً تعویلاً ہم اس آیت کے اندر کتاب کو نور مانیں گے۔ کیوں؟ کہ نور از قسم مخلوق ہے، از قسم
مخلوق ہے. حضرت امام ربانی رضی اللہ عنہ آج کس میں مخلوق ہے. اگر آپ یہ سوال کر دیں گے فوراً کہ اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نور از قسم مخلوق ہے، تو پھر یہاں قرآن تو اللہ کو نور کہہ رہا ہے جو کہ مخلوق نہیں خالق ہے. تو تمام تفاسیر کا آپ مطالعہ کریں. اللہ نور السماوات والارض، اے منور السماوات والارض. یہاں نور سے مراد منور ہے. یہاں نور سے مراد اللہ نور السماوات والارض سے مراد منور ہے، یعنی کہ وہ ذات جو سارے زمینوں اور آسمانوں کو روشن کرنے والی ہے. زمینوں اور آسمانوں کو روشن کرنے والی ہے. اور اگر قرآن کو نور کہیں گے تو وہ مجازن کہیں گے، تعویلاً کہیں گے، کیونکہ نور از قسم مخلوق ہے، اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن غیر مخلوق ہے. سبحان اللہ. اہل سنت کا، ایمان والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن غیر مخلوق ہے. قرآن غیر مخلوق ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صاحبین حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد الشیبانی، ان کو فقہ کے اندر صاحبین کہا جاتا ہے. حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد، یہ دونوں ہستیاں اپنے استاد حضرت امام ابو حنیفہ سے 6 ماہ تک 6 مہینے یہ آپس میں بحث کرتے رہے، مناظرہ کرتے رہے، آپس میں گفتگو کرتے رہے. ایک کا نظریہ یہ کہ قرآن غیر مخلوق ہے، ایک کہتا ہے مخلوق ہے. تو 6 ماہ کے بعد یہ پورا پینل اس بات پر متفق ہوا کہ اللہ کا کلام قرآن جو ہے وہ غیر مخلوق ہے، اور جو اس کو مخلوق کہے وہ دائرہ اسلام سے. یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں. امام ابو حنیفہ، امام اعظم، یہ 2 ہستیاں ہیں صاحبین حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد، ایک امام ابو یوسف اور ایک حضرت امام محمد الشیبانی. یہ کون ہیں دونوں؟ تھوڑی سی بات آپ کے ذوق کے لیے کرتا ہوں تاکہ اگلی بات آسان ہو جائے سمجھنے کے لیے. حضرت ابو یوسف یہ حضرت امام محمد سے، امام حسن شیبانی سے بڑے تھے عمر میں، اور غربت تھی گھر کے اندر غربت تھی. نان نفقہ نہیں چلتا تھا، تو گھر والوں نے بھیجا جاؤ جا کر مال کماؤ، محنت مزدوری کرو، گھر پیسے لے کر آؤ. آج لوگ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اور اپنے پیٹ کو پال رہے ہیں، ذریعہ معاش بنا کے رکھا ہے. آپ محنت مزدوری کے لیے جا رہے ہیں تو راستے میں حضرت امام ابو حنیفہ وہ آ رہے ہیں. انہیں دیکھا تو اپنی نور فراست سے انہیں دیکھا کہ ماتھا ہے نور سے بھرا ہوا ہے، نور علم سے بھرا ہوا ہے. آپ نے فرمایا بیٹا کدھر جا رہے ہو؟ عرض کی حضور گھر میں فاقہ ہے، آٹا نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، تو محنت مزدوری کے لیے جا رہا ہوں، مزدوری کرنے کے لیے جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا تم پڑھا کرو، دین کو پڑھو، قرآن و سنت کو پڑھو.
رہی بات نان نفقے کی، پیسے کی، فکر نہ کرو، تمہارے گھر میں مال پہنچے گا۔ اب ایک طرف یہ ہستی ہیں، دوسری طرف حضرت امام حسن شیبانی، وہ ہیں مالدار ہیں، امیر باپ کے بیٹے ہیں اور خوبصورت ہیں، خوبصورت ہیں، انتہائی خوبصورت ہیں، پھر ساتھ مال دولت بھی ہے، خوراک بھی اچھی ہے، پھر اور خوبصورتی بڑھتی ہے۔ تو ان کے والد ان کو لے کر حضرت امام ابو حنیفہ کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا کہ بیٹا مالدار ہے، میں بھی مالدار ہوں، پیسے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں میرا بیٹا دین پڑھے، تو ہم دین کی خدمت کریں گے، ہم دین کی خدمت کریں گے، مال بھی خرچ کریں گے دین پر، باقی جو طلباء ہیں ان پر بھی مال خرچ کریں گے، تو ہمارا بیٹا پڑھے گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے جب دیکھا اور علماء سے پوچھئے کہ اتنے خوبصورت تھے کہ حضرت امام ابو حنیفہ حضرت امام حسن کو پردہ رکھ کے درمیان میں پردہ ڈال کے پڑھایا کرتے تھے جب تک ان کی داڑھی نہیں آ گئی، اور جب ابتدا میں آئے تو چھوٹی عمر ہے، خوبصورتی ہے، تو آپ نے کہا کہ بیٹا جاؤ پہلے حفظ کرو پھر آنا۔ تو اس میں اعراض یہ تھا کہ 2-4 سال لگیں گے، بڑا ہو جائے گا بیٹا، داڑھی آ جائے گی تو پھر بٹھا کے پڑھاؤں گا، اتنا ٹائم لگائے گا یہ 2-4 سال۔ آپ گئے اور 6 ماہ کے بعد واپس آئے تو قرآن پاک حفظ ہو چکا تھا۔ آپ کو کہا تھا کہ حفظ کر کے آؤ اور آپ 6 ماہ بعد آ گئے ہو۔ عرض کیا حفظ کر کے آ گیا ہوں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ 6 ماہ کے اندر ہی واپس آ گیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اچھا چلو جاؤ جا کے ٹینڈ کراؤ، ٹینڈ کراؤ پھر آؤ۔ تو جب ٹینڈ کرا کے آئے نا، بال اوپر ختم کروا کے ٹینڈ کروا کے آئے تو اور پریشانی بڑھ گئی۔ ایک شاعر وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ پہلے چاند جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں تھا، اب سارا ہی روشن ہو گیا ہے، ہر طرف روشنی ہو گئی ہے، کیونکہ پہلے کالے بال تھے نا اوپر، تو چاند اندھیرے میں تھا، چہرہ چاند سے تشبیہ دے کرنا، تو چاند اندھیرے میں تھا، اب سارا ہی چاند کھل کے بدر منیر بن کر سامنے آ گیا ہے۔ یہ وہ حضرت امام محمد شیبانی ہیں جن کے بارے میں مصر کے بازار کے اندر لوگوں نے کہا تھا ان کے حسن کو دیکھ کر، جن کا چھوٹا محمد ایسا ہے ان کا بڑا محمد کیسا ہوگا، دیکھ کر نور کو دیکھ کر بصرہ کے لوگ اس بات کو کہنے پر مجبور ہو گئے کہ جن کا چھوٹا محمد اتنا سونا ہے، کتنا خوبصورت ہے، ان کا بڑا محمد کتنا خوبصورت ہوگا۔ اس خوبصورت مصطفیٰ کا ہم میلاد منانے کے لیے آ جائیں۔ اور دونوں شاگرد اور استاد اس بات پر متفق ہوئے کہ قرآن غیر مخلوق ہے، جو اس کو مخلوق کہے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ کا قول پڑھیں آپ، کتنی اس کے اندر فراست ہے۔ آپ نے فرمایا اگر قرآن کو نور کہیں گے تو مجازن کہیں گے، مجازن کہیں گے، کیونکہ نور آج قسم مخلوق ہے اور قرآن غیر مخلوق ہے، غیر مخلوق ہے۔ اب ماہ میلاد ہے، اس کے اندر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کرتے ہیں، آپ کے اس کائنات کے اندر جلوہ گری کا ذکر کرتے ہیں، نزول اجلال کا ذکر کرتے ہیں، مجیت مقدسہ کا ذکر کرتے ہیں، ظہور قدسی کا ذکر کرتے ہیں، اس کائنات کے اندر آنے کا ذکر کرتے ہیں۔ 3 چیزیں ہم اپنے ذہنوں کے اندر رکھیں، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ 10-10 منٹ کے اندر
یا 8 منٹ کے اندر یا تھوڑا بہت اوپر نیچے کر کے تینوں باتیں ختم کر دوں، اور اس کے بعد نماز با جماعت ہم ادا کریں گے انشاءاللہ۔ تھوڑے وقت میں 3 چیزیں ذہن میں رکھیں۔ ایک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تخلیق، نور کی تخلیق، اہل سنت کا عقیدہ قرآن و سنت کی روشنی میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تخلیق، نور کی پیدائش۔ ایک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی تخلیق، آپ کے جسم پاک کی تخلیق اور آپ کی ولادت، اور ایک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کب پیدا ہوا، پھر آپ کے جسم کی تخلیق کب ہوئی، آپ کب پیدا ہوئے، اور بعثت کب ہوئی۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے ہمارا کہ اللہ رب العزت نے، جو کہ خالق ہے، ساری کائنات کو بنانے والا ہے، خالق ہے، ساری کائنات کا خالق ہے، اس کی صفت تخلیق جو ہے، اس صفت تخلیق کا سب سے پہلا جو چیز مرز وجود میں آئی ہے، جو تخلیق ہوئی ہے، جو خلقت ہوئی ہے، وہ نور محمد ہے۔ اس کی صفت تخلیق کا اظہار جس چیز پر ہوا ہے وہ نبی پاک کا نور ہے۔ اللہ رب العزت نے، آسان سادہ لفظوں میں، اللہ رب العزت نے اپنے نور سے، سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا۔ اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا۔ جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، وہ الہ نہیں ہوتا۔ خدا الہ وہ پیدا ہونے سے پاک ہے۔ لم یلد ولم یولد۔ اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا۔ کس انداز میں پیدا کیا؟ نہ اللہ رب العزت کا نور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا مادہ بنا، ٹھیک ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ آسان سادہ لفظوں میں۔ نہ اللہ رب العزت کا نور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا مادہ بنا، اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ کے نور کا جزو بنا، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات، اس کا نور وہ مادہ اور جزو سے پاک ہے۔ تو پھر آپ سوال کریں گے کہ ذہن کے اندر بات آ نہیں رہی، عقل تسلیم کر نہیں رہی، عقل کے اوپر سے بات گزر رہی ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ نبی پاک کی ذات ہی وہ ذات ہے جو عقل میں نہیں آتی، عقل میں نہیں آنے والی وہ ذات ہے۔ نہ خدا عقل میں آتا ہے اور نہ مصطفیٰ عقل میں آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نور سے محبوب کے نور کو پیدا کیا، پھر نہ اللہ کا نور نبی پاک کے نور کا مادہ بنا جس سے چیز کو نکلتی ہے، اور نہ ہی اس نور کا وہ جز بنا۔ بس اتنی بات کر کے آگے چلتے ہیں، اس کی تشریح نہیں کرتے، آپ اتنی بات کرتے ہیں صرف۔ اور یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اگر اس بات کو کوئی ایمانداری کے ساتھ سمجھ لے تو پھر وہ شرک کی مشین جو چلاتے ہیں وہ نہ چلائیں۔ کہتے ہیں یہ نور من نور اللہ کہنا شرک ہے۔ شرک نہیں ہے کوئی بھی۔
اگر اللہ رب العزت اپنی روح کو پھونکے عیسیٰ علیہ السلام کے اندر، فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو وہاں کوئی شرک نہیں ہوتا، وہاں کوئی شرک نہیں ہوتا۔ اور اگر اپنے محبوب کو اپنے نور سے بنا دے تو پھر شرک کہاں سے ہو گیا؟ ٹھیک ہے، یہ ناسمجھی اور بے عقلی کی باتیں ہیں جو کرتے ہیں لوگ۔ انہوں نے اہل سنت کے عقیدے کو جانا ہی نہیں، اہل سنت کے عقیدے کو سنا ہی نہیں، اہل سنت کے عقیدے کو پڑھا ہی نہیں، اور پھر صرف تعصب کی وجہ سے فتویٰ جڑ دیتے ہیں کہ یہ عقیدہ رکھنا شرک ہے۔ شرک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا۔ کس طرح پیدا کیا؟ بس یہ سوال نہیں کرنا کس طرح پیدا کیا۔ جس نے پیدا کیا وہ جانے، اور جو پیدا ہوا وہ جانے۔ اب تھوڑا ایک قدم آگے چلتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے نور کو بنا کر، تخلیق کر کے، پیدا کر کے ساری کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا کی۔ ساری کائنات نبی پاک کے نور سے۔ یہ اس کائنات کے اندر جتنے بھی انوار ہیں نا، جتنے بھی نور ہیں، یہ نبی پاک کے نور سے ہیں۔ عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش رومی کشمیر، آپ فرماتے ہیں سارے نور اسے دے، مدینے والے کے نور سے۔ جنت کا نور، جنت کے اندر حور و غلمان کا نور، جنت کی نعمتوں کا نور، عرش کا نور، کرسی کا نور، حاملین کرسی کا نور، قلم کا نور، حاملین قلم کا نور، فرشتوں کا نور، عقل کا نور، معرفت کا نور، ایمان کا نور، نبوت کا نور، ولایت کا نور، چاند ستاروں کا نور، حور و غلمان کا نور، علم کا نور، معرفت کا نور، سارے نور اسے دے نوروں تے اس دا نور حضوروں، اس نو تاج عرش تھی ملیا تے موسیٰ نو کوہتوروں۔ خرد دیکھے، اقبال کہہ رہا، خرد دیکھے عقل اپنے نور سے نہیں، خرد دیکھے اگر دل کی نگاہ سے، یہ جہاں روشن ہے نور مصطفیٰ سے۔ ہر گل میں، ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ سارے نور اسے، سارے نور، فرشتوں کا نور ہو، حور و غلمان کا نور ہو، جنت کا نور ہو، عرش کرسی کا نور ہو، لوح و قلم کا نور ہو، عقل معرفت کا نور ہو، ولایت و نبوت کا نور ہو، یہ سارے نور نبی پاک کے نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ حسن یوسف کی ہو یا مصر کے بازار کی بات، حسن یوسف کی ہو یا مصر کے بازار کی بات، ہے حقیقت میں محمد کے انوار کی بات۔ حسن یوسف کی ہو یا مصر کے بازار کی بات، ہے حقیقت میں محمد کے انوار کی بات۔ ہے تعجب کہ خدا بھی نہ چھپا جن سے، ہے تعجب کہ خدا بھی نہ چھپا جن سے، ان کو معلوم نہ ہو پردہ دیوار کی بات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ اے تعجب کہ خدا بھی نہ چھپا جن سے،
تیرا کیسا عقیدہ ہے کہ تو کہتا ہے دیوار کے پیچھا نہیں؟ اے تعجب کہ خدا بھی نہ چھپا جن سے ان کو معلوم نہ ہو پردہ دیوار کی بات۔ اللہ رب العزت نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو تخلیق کیا، پھر سارے نور اس نور سے بنائے۔ جب وہ نور بن گیا، ساری کائنات اس نور سے مرد وجود میں آ گئی، تخلیق ہو گئی۔ پھر اللہ رب العزت نے جب ارادہ فرمایا، چاہا کہ اب میں اس نور کو لباس بشری پہناؤں، لباس نور کو لباس بشری پہناؤں۔ خدا کو نور جب اپنا دکھانے کا خیال آیا، اپنے حسن کی محفل سجانے کا خیال آیا، چراغ بزم امکان جلانے کا خیال آیا، حریم ذات سے پردے اٹھانے کا خیال آیا، تو پھر محمد مصطفیٰ کو بنانے کا خیال آیا۔ خدا کو نور جب اپنا دکھانے کا، اپنے حسن کی محفل سجانے کا خیال آیا، چراغ بزم امکان جلانے کا خیال آیا، پھر محمد مصطفیٰ کو، پھر اللہ رب العزت نے جب چاہا نا، جب ارادہ فرمایا کہ میں اس نور کو اب بشری لباس پہناؤں، تو اللہ رب العزت نے جبریل کو حکم دیا، جبریل جاؤ، جا کر وہ مٹی جو میرے محبوب کے جسم کے لائق ہے، کسی عام جگہ سے نہ اٹھا کے لانا، تیری مٹی پتہ نہیں کہاں سے اٹھائی گئی ہے، جو مٹی میرے محبوب کے جسم کے لائق ہے وہ مٹی لے کر آؤ۔ جبریل کو حکم دیا، تو کہتا ہے میرے جیسے بشر ہیں، پتہ نہیں کس کیچڑ سے تجھے اٹھایا گیا، جو مٹی میرے محبوب کے جسم کے لائق ہے وہ مٹی لے کر آؤ۔ جبریل امین مٹی لے کر آئے، کہاں سے؟ حجرہ عائشہ سے۔ کتنی پاک مٹی ہوگی جب حجرہ مبارک کی مٹی اتنی پاک ہے تو جس کا حجرہ ہے وہ کتنی پاک ہے۔ جس کے حجرے کی مٹی اتنی پاک ہے وہ خود کتنی پاک ہوگی۔ یہاں ایک اور مسئلہ عرض کر دیتا ہوں، ایک ہے وضو اور ایک ہے تیمم، ایک ہے وضو اور ایک ہے، کسی مسئلے کے ساتھ تھوڑا مسئلہ آ گیا ذہن کے اندر کر دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں کل قیامت کے روز اپنی امت کو میدان حشر میں پہچان لوں گا۔ تو عرض کی یا رسول اللہ کیسے پہچانیں گے؟ اتنی مخلوق ہوگی، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور پھر آگے سارے لوگ ہوں گے، اتنا بڑا مجمع ہوگا حشر کا، تو آپ کیسے؟ فرمایا میں اپنی امت کو پہچان لوں گا کہ میری امت 5 کلیان ہوگی، 5 جگہ سے نور نکل رہا ہوگا، وہ 5 اعضاء وضو کے اعضاء ہیں، وضو کے اعضاء ہیں،
آپ نے فرمایا اپنی امت کو پہچان لوں گا وہ وضو کہ جو اعضاء ہیں جو وضو کے وقت دھوتا ہے انسان، ان سے نور نکل رہا ہے، وضو کا نور، وضو کا نور، یہ وضو ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اعضاء چمک رہے ہوں گے، نور نکل رہا ہوگا اسے، چہرے سے، ہاتھوں سے، بازوں سے، سر سے، پاؤں سے وہ نور نکل رہا ہوگا، میں پہچان لوں گا یہ میرا امتی ہے، وضو کا نور ہے۔ ایک ہے وضو کا نور، ٹھیک ہے؟ اتنا جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے ہاتھ صاف ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں، طیب ہوتے ہیں، پھر چہرہ دھوتا ہے وہ پاک طیب صاف ہوتا ہے، پھر پاؤں دھوتا ہے وہ پاک طیب ہوتا ہے، نور نکلتا ہے اس سے، وضو کا یہ نور ہے۔ پانی کے ساتھ وضو کرنے سے انسان کے یہ اعضاء پاک ہوتے ہیں، صاف ہوتے ہیں، اور وضو اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ کہ جو گرد، جو مٹی، جو میل جسم پر لگی ہو، ہاتھوں پر، چہرے پر، پاؤں پر، وضو کے جو اعضاء ہیں ان پر، وہ صاف ہو جائے۔ اب دوسرا جو حکم ہے اس کا الٹرنیٹو، اس کے متبادل، الٹرنیٹو نہیں، اس کے متبادل، اگر پانی میسر نہ ہو، انسان تلاش کرے، نماز کا وقت جا رہا ہو تو پانی نہیں مل رہا، تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ انسان تیمم کرے، تیمم کرے۔ کیا طریقہ ہے تیمم کرنے کا؟ خاک، مٹی پر ہاتھ مارے اور اس کو چہرے پہ مارے، ٹھیک ہے؟ ہاتھوں پر مارے، چہرے پر مارے، مٹی سے، خاک سے ہاتھوں کو لپیٹ کر اس کو چہرے پر ملے۔ اب عقل کہتی ہے وضو اس لیے کیا جاتا ہے کہ انسان کے جسم کی گرد صاف ہو، مٹی صاف ہو، یہاں مٹی لگائی جا رہی ہے، مٹی لگائی جا، اور یہ حکم جو ہے تیمم کا، اور یہ سہولت ہمیں جو ملی ہے تیمم کی، یہ سہولت ہمیں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق محبوب خدا کے صدقے میں ملی ہے، ان کے صدقے میں، ان کے ذریعے میں ملی ہے۔ تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اب دونوں کے اندر فرق کیا ہے؟ وضو کے اندر اور تیمم کے اندر فرق کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ وضو کرنے سے انسان کی جلد پاک ہوتی ہے اور تیمم کرنے سے اس کی ہڈیاں بھی پاک ہو جاتی ہیں، اس کی ہڈیاں بھی پاک ہو جاتی ہیں، اور جس کے ذریعے سے، جس کے حکم کی وجہ سے انسان کی ہڈیاں بھی پاک ہو جائیں، وہ خود طیبہ کتنی پاک ہوگی، وہ خود کتنی پاک ہوگی۔ تو جبریل امین کو حکم دیا کہ جبریل جاؤ، جو مٹی میرے محبوب کے جسم کے لائق ہے وہ لے کر آؤ۔ وہ مٹی لائی گئی۔ علماء موجود ہیں یہاں، امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حجرہ مبارکہ کے اندر آج جہاں ہمارے آقا مولا آرام فرما رہے ہیں، جہاں آپ کا جسد اقدس ہے، آپ کا وجود مبارک ہے، جو مٹی آپ کے وجود کو مس کر رہی ہے وہ مٹی عرش اعظم سے بھی افضل ہے، عرش اعظم سے بھی افضل ہے وہ مٹی جو محبوب کے جسم مبارک کو مس کر رہی ہے۔ جبریل سے کہا جاؤ مٹی لے کر آؤ۔ جبریل اس مقام سے، اس جگہ سے جہاں آج ہمارے آقا مولا آرام فرما رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، کہتے ہیں جی 12 وفات ہے، یہ خوشی منا رہے ہیں، غم منانا چاہیے۔ غم تو وہ منائے جس کا نبی مر گیا ہے،
جس کا نبی مر گیا ہو وہ غم منائے، ہمارا نبی تو زندہ ہے، ہمارا خدا بھی زندہ، ہمارا مصطفیٰ بھی زندہ، مصطفیٰ بھی زندہ۔ مٹی لائی گئی، اللہ کی بارگاہ میں پیش کی گئی، فرمایا جاؤ اب جنت میں جاؤ، جنت سے کافور لے کر آؤ، زعفران لے کر آؤ، مائے معین لے کر آؤ، کوثر و تسنیم کا پانی لے کر آؤ، زعفران لے کر آؤ، کافور لے کر آؤ، پھر خوشبوئیں لے کر آؤ۔ ساری چیزیں جمع ہو گئیں، اللہ کی بارگاہ میں جبریل نے پیش کی، مائے معین بھی آ گیا، کوثر و تسنیم بھی آ گئی، مٹی بھی آ گئی، پھر کافور بھی آ گئی۔ ساری چیزیں جب جمع ہو گئیں، زعفران جمع ہو گیا، ساری جمع ہو گئی، تو پھر ساری چیزوں کو جمع کر کے اللہ رب العزت نے دست قدرت سے دست قدرت سے اس خمیر کو گوندا۔ اگر آدم علیہ السلام کی مٹی کو اپنے ہاتھوں سے گوند سکتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے نا کہ نہیں کہہ رہا؟ قرآن نہیں کہہ رہا؟ آدم علیہ السلام کے خمیر کو، اس کی مٹی کو اگر اللہ اپنے ہاتھوں سے گوند سکتا ہے، اس کو اپنے ہاتھوں سے بنا سکتا ہے، تو جو آدم کا بھی نبی ہے، دست قدرت سے اس خمیر کو گوندا، پھر اس خمیر کو تیار کر کے، اس تینت کو تیار کر کے، اب یہاں ایک ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک بات عرض کرتا ہوں۔ آپ نے حضرت امام احمد بن حنبل کا ایک قول نقل کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے شیخین کی فضیلت کی کوئی دلیل نہ بھی ملے، میرے لیے یہ دلیل کافی ہے کہ شیخین کا بھی وہی خمیر ہے جو خمیر مصطفیٰ ہے۔ شیخین سے مراد سیدنا، بولو یار، اہل سنت کا عقیدہ ہے، سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق، ان کی افضلیت کی، ان کی فضیلت کی مجھے اور کوئی دلیل نہ ملے، میرے لیے یہی کافی ہے کہ وہی خمیر جو خمیر مصطفیٰ ہے، وہی خمیر شیخین کا خمیر ہے۔ اپنی طرف سے نہیں، حضرت امام احمد بن حنبل کا قول پیش کر رہا ہوں۔ دست قدرت سے گوند کر اللہ رب العزت نے اس خمیر کو تیار کر کے، تینت کو تیار کر کے جبریل کو دیا، جبریل جاؤ ساری کائنات کے اندر یہ خمیر لے جاؤ اور جا کر لوگوں کو دکھاؤ، کائنات کو دکھاؤ، یہ اللہ کے حبیب کا خمیر ہے، پہچان کراؤ، یہ اللہ کے محبوب کا خمیر ہے، تینت ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس خمیر کو حجابات عظمت میں سے چوتھے حجاب پر رکھا، اور پھر جب اس نے چاہا اس خمیر کو نور کی شکل دے کر، پہلے ہی نور تھا وہ، اس کو جبین آدم میں رکھا، جبین آدم میں رکھا، حضرت آدم علیہ السلام کی جبین میں رکھا، اور جو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے اس کا سبب بھی یہی ہے، یہی نور ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے جبین آدم سے شیش سے انوش، انوش سے مہلائیل، مہلائیل سے یارد، یارد سے متوشلق، متوشلق سے نو سے سام، سام سے ابراہیم، ابراہیم سے اسماعیل، پھر کبھی شکل عیسیٰ، کبھی شکل موسیٰ، کبھی یوسف مالکہ بن کے آیا۔ بہت گل کھلے تھے اس جہاں میں، بہار آئی جب محمد مصطفیٰ بن کے آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جیوے جیوے۔ محمد مصطفیٰ آئے
بہاروں پر بہار آئی. بہت گل کھلے تھے اس جہاں میں، لیکن بہار آئی جب محمد مصطفیٰ بن کے آیا. پھر اللہ رب العزت نے پاک پشتوں سے، پاک سلبوں سے، پاک طیب سلبوں سے، کوئی مشرک نہیں ہے. جن جن سلبوں سے ہمارے آقا مولا آئے ہیں، کوئی ایک سلب بھی گنہگار نہیں، کوئی ایک سلب بھی مشرک نہیں. پاک سلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتے رہے. پھر پاک سلبوں سے، پاک پشتوں سے منتقل ہوتے ہوئے پاک رحموں میں منتقل ہوتے رہے. پھر آدم علیہ السلام سے 6713 سال بعد، حضرت ابراہیم سے 4000 سال بعد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 571 سال بعد، حضرت عبداللہ کے 7 ماہ بعد، واقعہ فیل کے 55 دن بعد، مکے کے شہر میں رات کے آخری پہر میں 22 اپریل کو 12 ربیع الاول کو سوموار کے دن مکے کے شہر میں رات کے آخری پہر میں، جب پورا مکہ نور میں بسا ہوا تھا، ہر طرف نور کی بارش ہو رہی تھی، ابر بارہ کا ترشح ہو رہا تھا، بینی بینی خوشبوئیں آ رہی تھی، کائنات کی مانگ کے اندر ستارے بھر دیے گئے. پھر مکے کا شہر نور سے بھر گیا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، رات جا رہی تھی، صبح آ رہی تھی، اندھیرا جا رہا تھا، اجالا آ رہا تھا. صبح صادق کا وقت تھا. آمنہ کی کٹیا میں، عبداللہ کے گھر میں، والضحیٰ کا چہرہ لے کر، مازاق کی اکھیاں لے کر، یاسین کے دانتن لے کر، علم نشرہ کا سینہ لے کر، ید اللہ کے ہاتھ لے کر، وجہ اللہ کا چہرہ لے کر، لا اقسم کی چال لے کر، لب لالی لے کر، خط مشکی لے کر، زلف امبری لے کر، چشم نرگسی لے کر، اللہ رب العزت کی قدرت کا شاہکار آمنہ کی گود میں آیا. اور نبی پاک پیدا ہوئے. جب آمنہ کی گود میں آئے، ندائی دریچے کھول دو، ایوان قدرت کے نظارہ خود کرے گی قدرت. آج شان قدرت کے. اپنے ہاتھوں سے دست قدرت سے نکھار کر، سنوار کر، خوشبو لگا کر، خوشبو لگا کر، تیل لگا کر، مانگ نکال کے، سرما ڈال کے، مختون بنا کے، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. اس انداز میں آپ آئے. یہ آپ کا میلاد ہے، وجود بشری ہے، نور سے ظہور تک. چھوٹی سی کہانی تھوڑے وقت میں، نور سے ظہور تک. 12 ربیع الاول کو اس کائنات کے اندر تشریف لائے. اب بعثت کب ہوئی؟ ٹھیک ہے، اب نبی کب بنے؟ ٹھیک ہے. لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد کی جو زندگی ہے نا، وہ ہمارے لیے دلیل ہے. اس سے پہلی والی زندگی ہمارے لیے دلیل ہے نہیں ہے. کتابیں پڑھیں آپ سیرت کی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نبی بنے، اور کہتے ہیں نبی بنے 40 سال بعد، لہذا 40 سال کے بعد جو آپ کی زندگی ہے
جو آپ کی حیات ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے، اس سے پہلی والی زندگی ہمارے لیے حجت نہیں ہے. یہ بات کی جاتی ہے. میں کہتا ہوں لڑنے کی ضرورت نہیں، اختلاف کی ضرورت نہیں، روایات کے اندر بحث کرنے کی ضرورت نہیں. آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن تو کیا فیصلہ کرتا ہے؟ قرآن تو کیا فیصلہ کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ أَمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. کافروں نے جب پوچھا نا آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے، کافروں نے، نبی پاک فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ رب العزت کی وحدانیت، اس کی الوہیت، ربوبیت کا پیغام لے کر آیا ہوں. وہ واحد ہے، احد ہے، عبادت کے لائق ہے، معبود ہے. تو میں اس کا پیغام لے کر آیا، اس کا نبی بن کر، نمائندہ بن کے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا آپ کے نمائندہ ہونے کی، سچے رب کے سچے نمائندہ ہونے کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ اللہ نے فرمایا محبوب تم چپ رہو، میں انہیں پوچھتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ أُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. 40 سال میں آپ نے اعلان کیا نا، اس وقت آپ نے دعوت دی میں اللہ کا نبی ہوں، اعلان کیا. تو کافروں نے پوچھا کہ دلیل کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، 40 سال جو تمہارے اندر گزارے ہیں، میرے محبوب کا میلاد آپ نے دیکھا ہے، میرے محبوب کا بچپن دیکھا ہے، میرے محبوب کا لڑکپن دیکھا ہے، میرے محبوب کی جوانی دیکھی ہے، پھر میرے محبوب کی چڑھتی ہوئی جوانی دیکھی ہے. ذرا بتاؤ تو صحیح، انگلی تو رکھو کہ ساری زندگی میں ایک بھی غلطی ہوئی ہو. یہ 40 سال اس انداز میں تمہارے ساتھ گزارے ہیں، تمہارے اندر گزارے ہیں. تم اپنی زندگی کو دیکھو، میرے محبوب کی زندگی کو دیکھو. تمہیں سمجھانے والے، تمہیں تعدیب کرنے والے، تمہیں برا اور اچھا بتانے والے تمہارے باپ بڑے موجود تھے. میرا نبی تو وہ ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے ہی 7 ماہ پہلے والد کا انتقال ہو گیا. چھوٹی عمر ہے ابھی 6 سال کی تو ماں بھی چلی گئی. یہ سارے ہی چلے گئے جو سمجھانے والے تھے، تربیت کرنے والے تھے. تو پھر یہ تربیت کرنے والا بھی کوئی نہیں رہا ماں باپ میں سے، لیکن گناہ بھی کبھی نہیں، جھوٹ بھی کبھی نہیں بولا، امانت کے اندر خیانت بھی کبھی نہیں کی. جو تم جرم کرتے رہے ہو میرے محبوب نے کبھی نہیں کیا. تو کوئی نہ کوئی تو ہستی ہے جو بچپن کے اندر بھی اس کی تربیت کرتی رہی ہے، اور وہ تربیت کرنے والی ذات مجھ خدا کی ذات ہے، اور اس کی ساری زندگی تمہارے لیے حجت ہے کیونکہ اس کی تربیت کرنے والا میں خدا ہوں. چالیس سال بعد نبی نہیں بنے، 40 سال بعثت کا ذکر ہو رہا ہے، آخری باتیں ہیں بس. 40 سال بعد نبی نہیں بنے، نبوت کا اعلان کیا ہے. ٹھیک ہے، یا اس سے اگلی بات کر دیتا ہوں. 40 سال بعد رسول نہیں بنے. نبی اور رسول کے اندر فرق کر کے نا پھر اس بات پر غور کریں. 40 سال بعد رسول نہیں بنے، اجرائے رسالت ہوا ہے. اجرائے رسالت ہوا ہے. ادھر اعلان نبوت ہوا ہے، ادھر اجرائے رسالت ہوا ہے. وہ رسول بھی عدلی ہیں اور نبی بھی عدلی ہیں. وہ رسول بھی عبدی ہیں اور نبی بھی عبدی ہیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، قرآن اس کی دلیل ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. جب اللہ رب العزت نبیوں سے وعدہ لے رہا تھا ازل کے اندر. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، عدلی رسول، عدلی نبی. 40 سال بعد نہیں، 40 سال بعد اعلان نبوت اور اجرائے رسالت ہوا ہے. اجرائے رسالت ہوا ہے. یہ ایک جملہ ہے اجرائے رسالت کا. اگر آپ اس پر غور کریں گے تو انشاءاللہ روایات اور آپ کی زندگی کے ایسے سے واقعہ آپ کو ملیں گے
کہ احکام بعد میں جاری ہوئے ہیں، نازل ہوئے ہیں، آپ پہلے ہی عمل کرتے تھے، پہلے ہی عمل کرتے تھے۔ چھوٹی سی ایک مثال دے دیتا ہوں۔ یہ جو نماز فرض ہوئی ہے کب ہوئی ہے؟ معراج کی رات آتے ہوئے نماز فرض ہوئی ہے، اور واپس جب آئے ہیں تو نماز لے کر آئے ہیں، اور ساری روایات کو پڑھ لو، جب جا رہے تو انبیاء کو امامت کروا کے جا رہے تھے۔ وضو کے احکام مدینہ المنورہ میں نازل ہوئے اور مکے کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ 40 سال بعد نہیں، میرا نبی تو ازلی نبی ہے، ازلی رسول ہے۔ تو نبی پاک کے نور کی تخلیق، پھر جسم کی تخلیق، اور پھر آگے بعثت۔ یہ بعثت جو ہوئی ہے، جو ولادت ہوئی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ آخری جملہ، ہم میلاد منانے والے ہیں، نبی پاک کے میلاد پر خوش ہوتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ لائٹیں لگاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اپنے آقا مولا کی آمد پر خوشیاں مناتے ہیں۔ ہم ان چیزوں کو بدعت نہیں کہتے، یہ چیزیں بدعت نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں عبادت ہیں، ہم عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، عبادت سمجھ کے کرتے ہیں یہ ساری چیزیں۔ اللہ رب العزت نے محبوب دیا ہے، اس محبوب کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں، اور حکم خداوندی ہے کہ جب تم پر فضل ہو، رحمت ہو، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، لام تاکید کا ہے، فا تاکید کا ہے، ضرور بھی ضرور خوشیاں منایا کرو۔ وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جو تم جمع کرتے ہو، جمع کرنا بہتر نہیں ہے، خرچ کرنا بہتر ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر تشریف لائے، آپ کی آمد کا، تشریف لانے کا، میلاد پاک کا، میلاد منانے والوں، آپ کے میلاد کا مقصد کیا ہے؟ کیوں تشریف لائے ہیں؟ آخری بات، میلاد کا مقصد کیا ہے؟ کیوں تشریف لائے ہیں؟ ایک جملے کے اندر بات ختم کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آدمی کو انسان بنانے کے لیے آئے ہیں، بس آدمی کو انسان بنانے۔ اگر کوئی مجھ سے سوال کرے کہ شریعت کا دوسرا لفظ کیا ہے، تو میں بولوں گا انسانیت۔ شریعت کا دوسرا، پڑھ لیں ساری شریعت کو، ساری شریعت کو پڑھ لیں، اس کے احکام پڑھ لیں، شریعت کے قرآن و سنت کے احکام پڑھ لیں۔ اس کا دوسرا متبادل جو لفظ ہے شریعت کا، وہ انسانیت ہے، اور انسانیت کا کوئی اگر دوسرا لفظ ڈھونڈو تو وہ شریعت ہے، وہ شریعت ہے، اس کی تفصیل نہیں، بس اتنی بات ہے۔ تو آؤ، جو ہمارا نبی ہمیں انسانیت سکھانے کے لیے آیا ہے، انسان بنانے کے لیے آیا ہے، آپ کی اس بات پر عمل کریں، ہم انسان بنیں، انسان بنیں، انسان بنیں، بس یہی پیغام، یہی نبی پاک لے کر آئے ہیں اپنے وجود سے، اور یہی آپ کے میلاد کا پیغام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا